السلام علیکم ناظرین۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کائے جنگل سے امدادی سامان لے کر بورسا کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بلابان دمرول سے کہتا ہے کہ میں 1000 سال بھی سوچتا تو بھی بورسا میں علاج بھیج کر لوگوں کے دل جیتنے کا خیال میرے ذہن میں نہ آتا۔ دمرول جواب دیتا ہے کہ تمہارے دماغ میں ویسا خیال آ ہی نہیں سکتا بھائی۔ بلابان غصے سے کہتا ہے کہ کیا صرف تم ہی عقل رکھتے ہو اور ہم کچھ نہیں جانتے۔ آگے بڑھتے ہوئے کانتورالی ہاتھ کے اشارے سے قافلے کو روک دیتا ہے۔ اسے حالات کچھ مشکوک محسوس ہوتے ہیں اور وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ دوسری طرف قائی قبیلے میں اورحان ایک کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اسی وقت ملہون خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا اگر جرگہ ختم ہو گیا ہے تو جا کر آرام کر لو، میں تمہاری خبر لینے آئی تھی۔ اورحان کہتا ہے، آپ نے اچھا کیا امی، میں بھی آپ اور بابا سے مل نہیں جا رہا تھا۔ ملہون خاتون کہتی ہیں کہ تمہارے بابا سلیمان اور قاسم کو شکار پر لے گئے ہیں۔ بچوں کی تربیت اسی عمر میں ہوتی ہے۔ جرگہ اور شکار کا تجربہ انہیں اخلاق اور قانون اپنے بزرگوں سے سکھاتا ہے۔ یہ چیزیں بعد میں نہیں سیکھ پاتے۔ اورحان کہتا ہے، لگتا ہے آپ کچھ بات چھپا رہی ہیں امی، مجھے بتائیں کیا ہوا؟ ملہون خاتون کہتی ہیں کہ فاطمہ اور حلیمہ کے رشتوں کے لیے امیدوار آئے ہوئے ہیں۔ سارو خان صاحب اور الو صاحب کی خواتین اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ادھر جنگل میں کائیوں کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک بازنطینی سپاہی ان کے لیے جال بچھا دیتے ہیں اور جھاڑیوں سے نکل کر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ گھوڑوں تک کو نیزوں سے زخمی کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کائی سپاہیوں کا پیچھا کرتے ہیں، سپاہی سامان چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دشمن سپاہی خوش ہو کر کہتے ہیں کہ یہ کام تو آسان ہو گیا، مگر جیسے ہی وہ سامان کھولتے ہیں موت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ کانتورالی، عبد الرحمن، بلابان اور دمرول گاڑی سے نکل کر ان پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ کوئی گردن اڑاتا ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے۔ ہرستو بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سارے دشمن ختم ہو جاتے ہیں۔ دمرول کہتا ہے کہ یہ یقیناً ایزنی کے گورنر کے آدمی ہوں گے۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ کون ہے۔ دمرول پوچھتا ہے، تمہیں کیسے علم ہوا کہ انہوں نے یہاں گھات لگائی ہے؟ وہ جواب نہیں دیتا۔ کانتورالی کہتا ہے، تیار ہو جاؤ، ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ ادھر نیلوفر اورحان اور ملہون خاتون کے پاس آتی ہے۔ ملہون خاتون اسے کہتی ہیں کہ قبیلہ رسم و رواج کے بغیر نہیں چلتا، اسی لیے میں نے چاہا کہ تم بات اورحان کے سامنے کرو۔ نیلوفر کہتی ہے، میں نہ رسم توڑتی ہوں نہ قانون، اورحان بھی یہ جانتے ہیں۔ ملہون خاتون کہتی ہیں، تمہیں حلیمہ اور فاطمہ کے امیدوار پسند نہیں، تم میری بیٹیوں کا ذہن خراب کر رہی ہو۔ نیلوفر جواب دیتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ دل سے فیصلہ کریں، خوشی سے اپنی زندگی گزاریں، کسی اجنبی سے زبردستی شادی نہ کریں۔ اس میں غلطی کیا ہے؟ اورحان کہتا ہے، نیلوفر میری ماں بالکل درست کہہ رہی ہیں، مگر نیلوفر فوراً بات کاٹ کر کہتی ہے، اور اگر وہ خود نہ چاہیں تو؟ پھر ملہوف خاتون اورحان پر یہ اعتراض بھی کرتی ہیں کہ اس نے چرواہوں کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، جس سے قبیلے کے خزانے پر بوجھ پڑے گا۔ نیلوفر جواب دیتی ہے کہ سردیاں سخت ہوں گی، میں نے قبیلے کو مشکل سے نکالنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ بحث تیز ہو جاتی ہے۔ آخرکار اورحان کہتا ہے کہ ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ ملہون خاتون یہ بات سن کر ناراض ہو جاتی ہیں۔ اسی دوران خلیل باہر سے آواز دیتا ہے۔ اورحان اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا اور خود خیمے سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ خلیل سے کہتا ہے کہ میں ایسی جنگ میں اتر چکا ہوں جسے جیتنا ممکن نہیں تھا۔ پھر پوچھتا ہے کہ جو تیاری میں نے کہی تھی، کیا وہ مکمل ہے؟ کوئی اور جانتا تو نہیں؟ خلیل جواب دیتا ہے کہ سب تیار ہے، خطوط بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ بورسا میں اورحان کے سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ ڈھول کی آواز گونج رہی ہوتی ہے۔ ساروز یہ آواز سنتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ کمانڈر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمانڈر خلیل کا بیٹا الیاس ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے ضرور کامنٹس میں بتائیے گا۔ عبد الرحمن ساروس سے کہتا ہے، جو باتیں میں کہنے والا ہوں وہ اورحان بے کے اپنے الفاظ ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری وجہ سے لوگ تکلیف برداشت کریں۔ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مگر اسی لمحے ساروس غصے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ علاج نہیں بلکہ زہر ہے، اور وہ امدادی تھیلوں کو ٹھوکروں سے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ وہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ سامان چھین لو، پھر چلا کر کہتا ہے، اورحان، اس حرکت کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ ادھر جنگل میں اورحان کہتا ہے، جو کرنا تھا وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، ساروس کے ساتھ حساب باقی ہے، چلیں ہم بھیس بدل کر اناگول کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔
قبیلے میں خواتین آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ حلیمہ اور فاطمہ کے رشتوں پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ ملعون خاتون مہمان خواتین کو بتاتی ہیں کہ لڑکیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں اور کچھ ہی دیر میں آ جائیں گی۔ مہمان ان کا انتظار کرنے لگتی ہیں۔ آخرکار ملعون خاتون اعراض سے کہتی ہیں کہ جیسے ہی فاطمہ آئے فوراً لڑکیوں کو ڈھونڈ کر مناسب لباس میں یہاں لے آؤ۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر دیں۔ ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیے گا۔